معیار جو ہے نا صاحب ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کو بنا دیا ہے. یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اوور اے پیریڈ آف ایئرز جو ہے ہماری تربیت جو کی ہے وہ نیٹ فلکس نے کی ہوئی ہے اس معاشرے کی. ہالی ووڈ نے باپ کا کردار ادا کیا ہوا ہے, بالی ووڈ نے ماں کا کردار ادا کیا ہوا ہے. اور دا پوائنٹ از کہ ہم لوگ اتنے ہمارے انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ عزت والا ہے, جس کے پاس جو انگلش میں بات کر سکتے ہیں وہ عزت والا ہے, جس کے پاس اچھی شکل ہے یا جو خوبصورت انسان ہے وہ عزت والا ہے. ان چیزوں کو ملا کے حالانکہ اسلام ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ کہتا ہے, مینس کہ جو تقوی والا ہے نا وہ عزت والا ہے, جو فار ایگزامپل اچھے اخلاق کردار والا ہے نا وہ عزت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی آئے, اللہ تعالیٰ نے کہا عبس وتولی, حالانکہ سامنے سارے سردار بیٹھے تھے. عمر ابن خطاب کے دور میں جب وہ سیٹنگ کرتے تھے نا اپنے, جب لوگوں نے وزٹ کرنے تھے تو اگر سامنے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوتے تھے تو جب آتے نا بلال رضی اللہ عنہ یا عبداللہ بن ام مکتوم یا بدری صحابی آتے تو ان کو پیچھے کرتے تھے اور ان کو آگے بٹھاتے کہ اسلام کی جو معیار آف عزت ہے نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تقوی والے سب سے اللہ تعالیٰ کے یہاں آنریبل ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ گلیٹر ہے اور پھونپا ہے یہ امپیکٹ ڈالتی ہے لوگوں پہ, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اصل عزت اخلاق سے شو ہوتا ہے کہ انسان کا اخلاق کیسے ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ the effect of one action of one person over 1,000 people is more than the speech of 1,000 people over one man. 1000 بندے بولتے رہے, بڑی کوئی موٹیویشن کلام کرتے رہے, ایک بندے پہ کھڑے ہو کے اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے جتنا ایک انسان جو کہ عمل والا ہے اس کا 1000 لوگوں میں امپیکٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک عمل کی ضرورت ہے اور اپنے اسٹینڈرڈس کو نا اپنے ایک پیراڈائم شفٹ کی زیادہ ضرورت ہے. اس قوم کو بنو اسرائیل غلامی سے تو نکل آئی تھی, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی, لیکن اسٹل دیئر مینٹیلٹی واز سلیو, وہ سلیوری کے ساتھ چل رہی تھی. اور وہ کہتی تھی کہ ہمیں یہ جو پسند نہیں ہے وہ پسند ہے, وہ ادر چیزوں کو پریفر کرتی اور عجیب سے ایکسکیوزز لے کے آتی. وائی دے ور براٹ اپ ایز سلیوز, ان کی مینٹیلٹی نہیں بدلی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور وہ سب چلے تو گئے ہیں اور وہ ہمارے اندر اتنی ڈیپ روٹ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, لیکن ہماری مینٹیلٹی جو ہے نا ابھی بھی وی آر وانابیز, وی وانٹ ٹو بی لائک دیم. اور ہم جب گورے کے اس میں جاتے ہیں شارٹ نکرز پہن لی, سلیو لیس شرٹس پہن لی کہ ہم تو تمہارے جیسے ہیں بالکل, اور اس طرح کی کٹس کرا لیں کہ تاکہ ہمیں تم الگ نہ سمجھو, حالانکہ we should be proud of our culture. اور وہ ایک جملہ بولتے ہیں نا, کہتے ہیں when in Rome do as Romans do, یہ بولتے ہیں. اور ہمارے ایک, میں نام نہیں لیتا, ایک پولیٹیشین تھے, وہ بھی کچھ سال پہلے کی بات ہے. دیکھو انگریز سے آزادی لیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, وہ بھی ریسنٹلی مطلب میرے خیال ہے 10 سال پہلے کی بات ہے. وہ انگلینڈ گئے تو کوئین آف انگلینڈ سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان کو جا کے کہتے ہیں وی آر بٹ یور ہمبل سرونٹس. تو میں سوچ رہا تھا یار آپ اپنے بارے میں کہنا ہم کوئی ہمبل سرونٹ نہیں ہے آپ کے, بیکاز ہی واز ریپرزینٹنگ پاکستان اینڈ سیئنگ کہ وی آر بٹ یور ہمبل سرونٹس, وی آر ناٹ اینی بڈی سرونٹس ایکسیپٹ وی آر سلیوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو آپ جا کے اپنے بہاف پہ خود کہہ دیں کہ میں تمہارا غلام ہوں گا. ہم کسی کے غلام نہیں ہے بھائی, 1947 میں آزاد ہو چکے ہیں, ہم کسی کے فکری اور مطلب نظریاتی غلام نہیں ہے. ہماری اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ہم تو اس پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. اور مجھے یہ بات آپ کی سن کے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث نمبر 265, جہاں پہ آپ نے بیان کیا کہ اصل میں جو تکبر کیا ہوتا ہے, یہ جو ہمارے اندر ایک انا آ جاتی ہے نا. تو صحابہ نے جب پوچھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر, جس میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا نا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. رائی برابر تکبر ہوگا, رائی برابر ایروگنس ہوگا. اور صحابہ نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنے, اچھے جوتے پہنے, کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے کہا نہیں, ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لیکن تکبر کیا ہے کہ نمبر 1 جب تم تک حق بات پہنچے تم اس کو جھٹلا دو, اور نمبر 2 دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھو, دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھو. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جس میں تکبر ہوگا نا رائی برابر بھی, وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ہمیں ہل جانا چاہیے یہ حدیث سن کے. اور دیکھیں تکبر جو ہے نا, جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, بہت ساری اس کی فارمز ہیں. ایک ہوتا ہے انسان کبھی کبھار ریلیجس نالج میں تکبر کرتا ہے کہ نو میں اتنا بڑا شیخ ہوں, علامہ ہوں, فلانا ہوں, ڈمکانا ہوں اپنے بارے میں نا. اور یہ اگر جو بندہ یہ تکبر کرتا ہے نا, وہ سمجھے شیطان کی پچ پہ کھیل رہا ہے, بیکاز شیطان کو بھی اسی قسم کا تکبر ہوا تھا کہ وہ اپنی ریلیجس ایروگنس میں آ گیا. پھر ہوتا ہے انسان کو ویلتھ کا تکبر ہوتا ہے, میرے پاس مال زیادہ ہے, اس کے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں, آپ تکے پہ پیدا ہوئے ہیں, آپ کے ابا جان اگر پہلے سے مالدار تھے تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. پھر انسان کو تکبر ہوتا ہے کہ میں خوبصورت بہت زیادہ ہوں, میرا حسن و جمال ہے, فلانے میں نہیں ہے. بھائی
تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا, اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. پھر ایک غرور و تکبر ہوتا ہے, یعنی اپنے کسی اسکل سیٹ کے اوپر, جو ہمیں یہاں اس واقعے میں نظر آیا کہ جی مجھے انگلش آتی ہے, آپ کو نہیں آتی ہے, مجھے فلاں کام کرنا آتا ہے. اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں اسپورٹس میں بھی نا, کچھ ہوتے ہیں بڑے اچھے اسپورٹس مین ہوتے ہیں, وہ اسپورٹس مین اسپرٹ دکھاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں وہ چھکا مارنے کے بعد, گول کرنے کے بعد نا اگلوں کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں, اگلوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا اسپورٹس مین جو ہے وہ ایک بااخلاق اور باکردار ہے, اور کون سا جو ہے ویسے نہیں ہے. تو یہ ساری فارمز ہیں, یعنی جہاں پہ آپ اپنے اندر ایک غرور و تکبر لے کے آتے ہیں, اور جو بھی یہ کام کرے گا لٹرلی, یعنی حدیث میں آتا ہے کہ تکبر جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سوٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی چادر ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر یہ برداشت نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ deserves as well. When you read about Allah subhanahu wa ta'ala, you know کہ اللہ subhanahu wa ta'ala کتنے پاورفل ہیں. اللہ subhanahu wa ta'ala کی کریشن جو ہے وہ کتنی زیادہ مائٹی ہے. اللہ subhanahu wa ta'ala کا نالج اور ساری صفات تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار واقعی کوئی اگر ہستی ہے جس کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا ہے کہ تکبر صرف میری چادر ہے تو اٹ ریئلی از دا ٹروتھ. دوسری ایک اور چیز کہ ایک فیم کا تکبر بھی ہوتا ہے نا, جس کے پیچھے آج کل سارے لوگ ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں لوگ جان جائیں, ہمارے کوئی فالوئنگ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. اسی پیٹرن پہ آپ ٹک ٹاک بھی ہے اور باقی جتنی بھی چیزیں, یہ کس لیے, تاکہ لوگ جان جائیں, ہم جہاں باہر جائیں لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آئیں اور ہمارے ساتھ سیلفیاں وغیرہ لیں. تو یہ بیسیکلی چیز کیا لا رہی ہے آپ کے اندر؟ ہیوملٹی تو بالکل بھی نہیں لا رہی, تکبر ہی لا رہی. اچھا, یہ میں حیران تھا اس بات پہ کہ دیکھیں جب انسان کے اندر یہ ایروگنس آتا ہے, مطلب انسان کسی بھی وجہ سے اگر ایروگنس شو کر رہا ہے, تکبر دکھا رہا ہے, مطلب انسان اپنی حیثیت تو دیکھے نا. اس پلانٹ ارتھ کے اوپر کسی چھوٹے سے شہر میں بیٹھا ہوا ہے, اس کانٹیننٹ کے اندر, پلانٹ ارتھ کے اندر, وہ ارتھ کے اندر ایک چھوٹا سا اسپیک نکی ہے جو نا برابر ہے. پورا سولر سسٹم ہے, سورج اتنا بڑا ہے, پھر آپ گیلیکسیز کو دیکھیں, پھر اور گیلیکسیز کو دیکھیں, مطلب ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس, یعنی وی آر بٹ اے اسپیک ان اے اسپیک آن اے اسپیک. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان کی طرف دیکھتے ہوں گے کہتے ہیں کہ یہ ان کے برابر چیز تکبر کر رہی ہے. کس چیز کے اوپر؟ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر. تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا اور تو آج اتنا متکبر ہو گیا کہ تو باقی انسانوں کے اوپر اتنا روب چڑھا رہا ہے, اتنا تو اپنے آپ کو ایٹیٹیوڈ شو کر رہا ہے اور اگلوں کو حقارت سے دیکھ رہا ہے, اگلوں کا مذاق اڑا رہا ہے, اور تو ہے کیا, تو خود کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں نا انسان کو ہی پٹس پیپل ان دیئر پلیس کہ ہمبل ہو جاؤ اور جان جاؤ کہ اگر کوئی ذات تکبر کے لائق ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. تم ہو کیا, تم نے کیا ہی کیا ہے, مطلب ہم جس سرکمسٹانس میں پیدا ہوئے ہمارا اس میں کیا کمال تھا. اور دیکھیں پھر لوگ یہ ذات پات والا تکبر بھی تو ہوتا ہے, یعنی کہ میں جی ہم کوئی بھی ہماری ٹرائب ہے, ملک ہیں, جٹ ہیں, گجر ہیں, ارائی ہیں, راجے, یہ وہ جو بھی کچھ ہے, اس کی بیس پہ ایک بندہ دوسرے کے ساتھ تکبر کر رہا ہے, غرور کر رہا ہے کہ جی ہم اس فیملی میں شادی نہیں کر سکتے, اس فیملی میں فلاں نہیں ہو سکتا. اور ہم لوگ حالانکہ یعنی ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے میں سے جو تقویٰ میں زیادہ ہو اس کا احترام کیا جائے, اس کو دیکھا جائے, لیکن پورا کا پورا سسٹم لگتا ہے کہ جس طرح اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا. اور جب یہی وجہ ہے کہ قیامت کا دن جو ہے نا, متکبرین ہوں گے, ان کا چونٹی کا سائز ہوگا, بالکل اسمالسٹ آف سائز, اور لوگ ان کے اوپر قدم رکھیں گے, ان کی پریزنس بھی وہاں پہ شو نہیں ہوگی. چل ایک بندہ اپنے منہ پہ کھڑا ہوا الٹا, ایک بندے نے کرس لباس پہنا ہوا ہے, ایک بندے کو عذاب ہو رہا ہے, لوگ ان کی پریزنس فیل کر رہے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں. جو متکبرین ہوں گے نا وہ بالکل ایسے زمین کے اوپر ہوں گے, چونٹی کے سائز کے برابر, تاکہ لوگ انہیں ذلیل رسوا کریں اور ان کی پریزنس فیل نہ ہو, ان کا چیخنا چلانا, ان کو آواز ہی نہ آئے کہ یہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ایگزسٹنس کو ہی مٹا دیں گے. اور بات یہ کہ اصل میں نا جب اسلام سے انسان دور ہوتا ہے نا, پھر ہر مسئلہ, پھر تکبر کا مسئلہ, پھر انا کا مسئلہ اس میں آ جاتا ہے. اور اسی لیے تو جو قیامت کا دن ہوگا نا وہ فرق تفریق کرنے والا ہوگا, یہ یوم الفاروق ہے. ایون قرآن میں آیت بھی ہے نا کہ جو تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے, اللہ تعالیٰ ان سے وہ ہدایت دور لے جاتے ہیں. تو یہ ٹو وے اراؤنڈ ہے. اچھا, ایک بڑی مطلب مسٹیریس سی حدیث ہے. مسٹیریس اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بخاری و مسلم دونوں میں آئی ہے, جہاں پہ ذکر ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ تکبر کے مینا زمین پہ چل رہا تھا, اور اس کا جو گارمنٹ تھا وہ اس کے پیچھے ٹریل کر رہا تھا, جس طرح وہ پرانے وقتوں میں بادشاہوں کا ہوتا تھا. تو وہ تکبر سے صرف چل رہا تھا, ٹھیک ہے, مطلب بال اس کے بنے ہوئے تھے, کپڑا اس لباس اس کا پیچھے اس کے چل رہا تھا, اور وہ تکبر سے چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اس کو نگل لے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت تک زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا حتیٰ قیامت آ جائے گی. یعنی کہ آج بھی وہ شخص جو ہے نا زمین کے اندر پتہ نہیں کس ریٹ پہ وہ دھستا چلا جا رہا ہے. یعنی جو اتنا زمین پہ متکبر تھا, حالانکہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے, مومنین کو کہا گیا ہے کہ وہ جب زمین پہ چلیں تو ذرا تمیز سے چلیں. تو بعض علماء سے جب میں نے یہ حدیث ڈسکس کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پھر آپ کے نا آج آپ کی ڈرائیونگ پہ بھی اپلائی کرتا ہے. ہاؤ ڈو یو ڈرائیو آن دا روڈ,
مطلب آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے شروع میں اگزامپل دی تھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی گاڑی چلا رہے ہیں تو ہر کسی کو حقیر سمجھ لیتے ہیں, چلو ہٹو آگے سے, نکلو آگے سے, سائڈ پہ جاؤ, میں آ رہا ہوں, میرے باپ کی سڑک ہے. یعنی ہر بندے کا ایٹیٹیوڈ اس طرح ہوتا ہے نا, تو وہ اس قسم کا رویہ جو ہے, تو یعنی ایک بندے کی تو مثال دی جا چکی ہے کہ اس کو زمین کھا گئی اور وہ قیامت تک زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا. اور تو پھر اب ہم سوچیں کہ ہم لوگ جب روڈ کے اوپر چلتے ہیں, اپنے اسکول میں چلتے ہیں, کالج میں چلتے ہیں, یونیورسٹی میں, اپنی ورک پلیس میں, گاڑی جب روڈ پہ چلاتے ہیں تو ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے؟ یعنی ہم لوگ ہر کسی کو آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں دیکھا کہ ہر بندہ جو ہے نا اپنا برتھ رائٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, میں نے پوری ملک اور قوم پہ احسان کیا ہوا ہے, اس لیے ہر بندہ سائڈ پہ ہو جائے, مجھے راستہ دیا جائے. ویسے یہ تو یوزول پریکٹس ہے, میں سمجھتا ہوں ہم سبھی لوگ ڈرائیو کرتے ہیں, دیکھتے ہی ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ ہم جا رہے ہیں, کوئی راستہ اگر ہم سے مانگے تو ہم کبھی, مطلب ہماری یوزول پریکٹس یہ ہے کہ ہم راستہ نہیں دیتے اس کو, مطلب وی آر آن آور وے, ہم وی وونٹ مائنڈ اینی ون, یو نو. حالانکہ اللہ کی بھی حدیث ہے جو کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کو معاف کرتا ہے نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے آنر میں ریز کرتے ہیں. اور جو شخص ہیوملٹی اور ہمبلنس اختیار کرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں. ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی نا, ہمیں یقین نہیں ہے اس بات کا. اگر میں ہمبل ہوں گا تو میرا رب مجھے قیامت کے دن بڑا, بلکہ دنیا میں بھی بڑا درجہ عطا کریں گے. اب دیکھیں نا, جنہوں نے آج تک تکبر کیا, اگر چلو دین چھوڑ دو یار, آپ ان لوگوں کو دیکھ لو جنہوں نے آج تک تکبر کیا, ان کا حال کیا ہوا. قارون کو دیکھ لیں, فرعون کو دیکھ لیں, کہتا انا ربکم الاعلی, ٹھیک ہے, اس کی جو ممی آج تک پڑی ہوئی ہے اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. اور نبی علیہ السلام کو دیکھ لیں, سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں, جنہوں نے نعمتوں کو دیکھ کے اپنے مال, اب سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ جب انہوں نے دیکھے ہوائیں اور گھوڑے اور سب کچھ ان کے تابع ہیں تو کہا ھذا من فضل ربی, تاکہ مجھے لیبلونی اشکر و مکفر, تاکہ مجھے ٹیسٹ کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, جس نے شکر کیا وہ اپنے نفس کے لیے شکر کیا. اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب بھی تم کوئی نعمت دیکھو نا اپنے اوپر, فار ایگزامپل چاہے انٹلیکچوئل نعمت ہے, چاہے فزیکل میٹیریل نعمت ہے, فوراً سے اللہ کا شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم. سجدے میں گر جاتا ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اپنی, یہ ہم سجدہ سب سے ہمبل سچویشن ہے, گر جاتا اور کہتا ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عطا کیا ہے. اور ہر چیز کو نا اللہ کی طرف ریفر کیا کہ یا اللہ تو ہی ہے, میں کچھ نہیں ہوں. اس لیے تو یہ جو ورڈ ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ جنت خزانہ ہے کہ آئی ایم نتھنگ, یا اللہ ساری آپ چیزیں اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن اس کا اپوزٹ ٹرینڈ ہماری سوسائٹی میں سیلف میڈ کے نام سے, کہ آپ نے ساری زندگی محنت کی ہے, آپ نے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے, آپ کی محنت بیچ میں آ جاتی ہے نا کہ میں ہوں, میں نے کیا, یہ اللہ تعالیٰ کو نکال دے کویسچن. اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ واک لائک لارڈز آن ارتھ. جی, آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ اداروں میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو واک لائک لارڈز, یو ہیو ٹو بیہیو دیٹ, اللہ معاف کرے, یور لارڈز آن ارتھ, اللہ معاف کرے. تو وہ جو شخص آیا تھا نا لیکن میرے پاس, اور ایک ہڈی کو اس نے کچل دیا اور کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا کر دیں گے. مطلب کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, ہمیں یہ مثالیں بیان کرتا ہے, وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اپنی تخلیق کو بھول گیا. سو تو بات جو اپنی انگلش پہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اور دوسروں کو ذلیل کر رہے ہیں, یا جو پراڈو والا ہے وہ سوزوکی مہران کو کہہ رہا سائڈ پہ ہو, مہران سائیکل والے کو کہہ رہے سائڈ پہ ہو, سائیکل والا پیدل کہہ رہا ہے پتر آگے سے ہٹ جا. وَنَسِيَ خَلْقَهُ, تم بھول کے تم تھے کیا چیز. انسان شروع میں بھی ضعیف تھا, بڑھاپے میں ضعیف ہو جائے گا. ابھی جو بیچ کا ٹائم اللہ نے قوت کا دیا ہے, اس میں تو اپنی حقیقت